مہینے کے 20 دن تو بہت ہی خوبصورت گزر جاتے ہیں، لیکن اصل بات وہاں آتی ہے، ہاؤس وائف کی کہانی شروع ہوتی ہے جب راشن ختم ہونے کو ہوتا ہے، پیسے تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور مہینہ بھی ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ تو اس بجٹ کو کس طریقے سے مینٹین کریں، کس طریقے سے ایسی چیزیں بنائیں، ایسے کھانے بنائیں کہ ہمارا بجٹ پورے مہینے میں ہی مینٹین رہے، اور جب مینٹین رہے بھی اور پھر بھی اگر آپ تنگ ہو رہی ہیں، آپ کے شوہر تنخواہ دار ہیں، آپ کی ایک محدود کم آمدنی ہے، تو آپ نے کس طریقے سے جو ہے نا مہینے کے 10 دن گزارنے ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کس طریقے سے میں اپنا پورا مہینہ یہ اتنا خوبصورت طریقے سے گزارتی ہوں۔ جب مہینے کے 10 دن کی باری آ جاتی ہے تو بہت ہی کہتے ہیں نا کہ کم خرچ اور بالا نشین وہ بات ہو جاتی ہے مہینے کے آخر میں میری۔ تو چلیں آپ نے بلاگ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ ہوپ کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب آج جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بنایا جھٹ پٹ سا کھانا، آلو گوشت بنا رہی تھی۔ یہ جو آلو گوشت ہے نا، یہ ہماری دادی امی بنایا کرتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں اکٹھی کٹوی۔ اکٹھی کٹوی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا لیا، ایک گوشت کی یا چکن کی پوڑی لے لی جو فریزر میں پڑی ہوتی ہے، وہ نکالی، اس میں ایک بڑا پیاز، 2 ٹماٹر، لہسن پیسا ہوا اور نمک، ہلدی اور لال مسالہ ڈال کے، آئل ڈال کے، 1 گلاس پانی ڈال کے چڑھا دیا۔ 10 منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیا، 5 منٹ اچھے سیٹی آئی اس کے بعد جو ہے نا اس کو ٹھنڈا کر کے کھولا اور اچھے سے اس کی بھنائی کر لی۔ یاد رکھیے گا اس میں آئل تھوڑا ایکسٹرا جائے گا، کیونکہ جو سالن والے کھانے ہوتے ہیں جیسے قورمہ ہو گیا، آلو گوشت ہو گیا، اس طرح کے کھانوں میں جو ہے نا آئل تھوڑا ایکسٹرا جاتا ہے تاکہ وہ سالن کی جو گریوی ہے وہ تھوڑا خوبصورت طریقے سے جو ہے نا بن کے آئے۔ تو اس طریقے سے اس کی بھنائی کر لی میں نے، اور جو ہے نا دیکھیں چکن اتنا زیادہ جو ہے نا کوکر میں ایک دم سے گل گیا تھا۔ ہم ایسا ہی گلا ہوا چکن کھانا پسند کرتے ہیں جو سخت مطلب گوشت بھی ہوتا ہے نا، اس طریقے کا ہمارے گھر میں کھایا نہیں جاتا۔ تو بس بقرعید کے دن ہے اور جو ہے نا وہ فریج میں جو کچھ چکن گوشت ہے وہ ختم کرنے کے ٹائم ہے، تو بس یہ بھی لاسٹ میری بڑھیا تھی جو چکن کی پڑی تھی، میں نے نکالی، میں نے کہا چلے بنا لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سے ڈسکس کرتی چلوں۔ بس اب یہ بنائی ہو جائے گی، اس کے بعد اس میں میں نے آلو ڈال دینے ہیں، اور جتنا مجھے سالن ریکوائرڈ ہے، ہم نارملی بہت پتلا سالن نہیں کھاتے، گاڑی گریوی والا سالن کھاتے ہیں، تو اس میں 1 گلاس پانی ڈال کے اور بس سیٹی دے کے لاسٹ میں گرم مسالہ ایڈ کر کے دھنیا اوپر ڈال کے آلو گوشت زبردست، یقین کریں اتنا مزے کا آلو گوشت تیار ہوا۔ یہ کھانا جب بناتی ہوں نا میں، جب مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک تو میرے کام بہت زیادہ، نارملی میرا پریشر میرا لو تھا، صبح میں اٹھی نا تو میرا بلڈ پریشر لو ہی ہوتا ہے گرمیوں میں، تو میرا صبح بستر سے نکلنے میں بھی 9 بج گئے تھے، 9، اس کے بعد اٹھی، میں نے ناشتہ کیا، ادھر بیٹھی، ادھر سر کے درد سے کوئی کام ہو ہی نہیں رہا تھا۔ تو جب میں 10 بجے کر کے کام کے ساتھ لگی، جمعے کا دن تھا، بچے بھی 11:30 بجے اسکول سے آ جاتے ہیں، تو 11 تک میں نے گھر کا کام ختم کر لیا۔ اس کے بعد میں جلدی سے فٹافٹ جو ہے نا 10 منٹ میں آلو گوشت بنا لیا اور 5-10 منٹ لگا کے روٹیاں بنا لی، اور یقین کر 11:30 بجے نہا کے جمعہ ادا کرنے کے لیے بالکل میں تیار تھی۔ تو اس طریقے جو ہے نا میں اپنی روٹین کو مینٹین کرتی ہوں، اور جب مہینے کا لاسٹ ہو جاتا ہے، جیسے اب تو خیر پہلی ہو چکی ہے نا، مہینہ شروع ہو گیا، لیکن یہ ولاگ میں نے خاص بنایا ہے ان بہنوں کے لیے جو میری پیاری بہنیں پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ اب 10 دنوں میں ہم کیا بنائیں۔ دیکھیں آپ اس طریقے کھانے بنا سکتی ہیں، آپ آلو گوشت بنا لیں اور 2 وقت جو ہے نا یہ کھا لیں، اور جو ہے نا اور روٹی کوشش کریں کہ روٹی اپنے گھر میں بنانی ہے، اپنے گھر میں روٹی بنانے کا رواج جو ہے نا وہ لے کر آئیں۔ بہت سے گھروں میں دیکھ رہی ہوں کہ وقت بدلتے ساتھ ساتھ جو ہے نا لڑکیوں، اب ٹھیک ہے انسان اپنی وہ بھی سکون ڈھونڈتا ہے کہ میں وقت ہو تو اپنے آپ سے گزاریں، لیکن دیکھیں کمپرومائز نہ کریں، گھر کے کھانے کے ساتھ بالکل کمپرومائز نہ کریں۔ جو عورتیں گھر سے باہر سے روٹی منگوا رہی ہوتی ہیں، زیادہ تر وہ مہینے کا بجٹ خراب کر رہی ہوتی ہیں ایک تو، اور دوسرا اپنے گھر میں بے برکتی لا رہی ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا تندور کی روٹی کو اوائڈ کریں، اور جو ہے نا گھر میں روٹی پکانے کا کانسیپٹ بنائیں۔ یہ نہیں کہ آپ یقین کریں، اگر آپ روٹی بنانے کی عادت ہو جائے گی نا آپ گھر میں، تو روزانہ صبح آپ آٹا گوندھ لیا کریں گے 2-3 پیڑے بنا کے، اور بھاری سے 2-3 روٹیاں ڈال کے ہلکا سا گھی لگا کے فرائی کر لیں۔ یقین کریں آپ کے بچوں کی صحت میں جو ہے نا باقاعدہ فرق نمایاں آنا شروع ہو جائے گا۔ اب خود محسوس کریں گے کہ ہاں جو تندور کی روٹی ہوتی ہے، ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آٹا کتنی گندگی سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، گندی مشینوں سے گوندھ رہے ہوتے ہیں، پھر پیڑے بنا کے رکھ دیتے ہیں ان پہ۔ آپ دیکھیں اکثر تندوروں سے ہم گزرے کتنی مکھیوں کے جھنڈ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر انہوں نے کپڑا ڈالا بھی ہوتا ہے تو اپنے گندے لمبے لمبے ناخنوں سے وہ خارج بھی کر رہے ہوتے ہیں، پسینہ بھی ہٹا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہی روٹی تندور میں لگا کے آپ کے لیے آپ کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔
यकीन करें आप कोशिश करें कि अपने घर से कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दे तंदूर की रोटी का। हाँ, कभी कभी मंगवाने में कोई भी वो हर्ज नहीं है, कभी इंसान कपड़े धो लेता है या कहीं से आता है, थकावट होती है, तबीयत सेट नहीं होती, ब्लड प्रेशर हाई होता है, लो होता है, एनीवन कोई प्रॉब्लम है, हाँ फिर मंगवाएं। मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूँगी कि आप हर टाइम अपने घर में जो है ना, मैंने तो बात ऐसे भी कर देखी है जहाँ आटे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बस सिर्फ रोटी तंदूर से आ जाती है और खाना बन जाता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें अपने बच्चे और अपने घर वालों के साथ जो है ना, आप ये वाला कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना करें, अपने घर में रोटी का कॉन्सेप्ट ज़रूर लाएं। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये कहूँगी। और दूसरा जो है ना, जो बाहर के गंदे खाने होते हैं, जैसे शाम में समोसे ले आए, चाट ले आए, कितनी गंदे पुराने तेलों में जो है ना समोसे तले जा रहे होते हैं, और वो भी कोई मुफ्त तो नहीं होते ना, हम पैसे दे रहे होते हैं। उससे क्या होता है, हमारे महीने का बजट जो है ना उसका सत्यानाश हो जाता है। अगर हम 200 रुपए के समोसे मंगवा रहे हैं तो हम वही 200 रुपए की सब्जी मंगवा के 2 से 3 दिन आराम से सुकून से अपने गुजार सकते हैं खाना वगैरह बना के। तो आप कोशिश करें कि इसी ये रोटियों के पैसे, अगर आप देखें रोटियां मंगवाती हैं, ठीक है, अब अगर आप एक दिन का हिसाब लगाएं, आपने 2 वक्त की सुबह पराठे मंगवा लिए, चल 2 वक्त लगा लिया, अगर 2 वक्त भी आप जो है ना 30 रुपए की रोटी है तो आप 5 रोटियां मंगवा रही हैं तो 150 रुपए आपके जा रहे हैं, तो 2 वक्त के 300 रुपए। इस तरीके से अगर आप एक हफ्ते महीने के आटे की बोरी ले लेती हैं तो 3000 रुपए की, तो यकीन करें आपका पूरा महीना आराम से गुजर जाएगा। इसमें अल्लाह ताला ने जो बरकत डाली है ना, यकीन करें वो किसी चीज़ में भी नहीं है। और दूसरा, समोसे आप ले रही हैं, चाट आप ले रहे हैं, गंद भला रात को खाने का दिल नहीं है, जाओ फलानी चीज़ ले आओ। देखिए, अगर अल्लाह ने आपको दिया है, आपकी गुंजाइश है, तो आप जाएं, बिल्कुल लाएं, लेकिन कोशिश करें अगर आपके पास बजट आपका कंट्रोल में रखना है, आपके शौहर की आमदनी कम है, आप एक तनख्वाहदार इंसान की बीवी हैं और बेस्ट होम मेकर बनना चाहती हैं, बेस्ट हाउस वाइफ बनना चाहती हैं, तो आपको बाहर के खानों को अवॉइड करना पड़ेगा। हाँ, जब आपको लगता है कि महीना आराम से गुजर गया, अब सैलरी आ गई है, पीछे पैसे बच गए, फिर आप जाएं, एंजॉय करें, घूमें फिरें, होटलिंग भी करें, खाएं पिएं, आपकी शॉपिंग आप करें। और सबसे बड़ी जो हम बीवियों की गंदी आदत होती है, हम हाउस वाइफ की, कि हम लोग जो है ना, वो जैसे हम फील करते हैं ना कि हमें मज़ा नहीं आ रहा, हमें बाहर जाना चाहिए, हम बाज़ार चले जाते हैं और बाज़ार से हम फजूल खर्चियाँ करके बेहिसाब पैसे लगा के आ जाते हैं। मैं कहती हूँ हमारी ये जो आदत है ना, जो हमें बहुत सुकून देती है, यही आदत हमारी जो है ना घर के निज़ाम को तबाह कर रही होती है, हमारे बजट को तबाह कर रही होती है, हमारे घर का जो खाने पीने का निज़ाम है, जो बजट लेके चलने का निज़ाम है, वो सारा का सारा जो है सारा से ख़राब है। तो कोशिश करें, आपको मैं यही कहूँगी, आपको लगता है कि महीने का आखिर है तो आप जो है ना बाज़ारों में जाना अवॉइड कर दें, शॉपिंग अवॉइड कर दें। अब ईद है तो आप कहेंगी कि नहीं मेरे बच्चों का तो कुछ नहीं है, मेरे बच्चों को ना मैं रूम कैसे करूँ, मैं ले लूँ, लेकिन आप ये भी सोचें ना यार कि अगर आप ये पैसे बच्चों की शॉपिंग में लगा लेंगी तो घर का राशन किस तरीके चलेगा? क्या आप लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे? क्या आप कर्ज लेके अपने शौहर को परेशान करेंगी? या फिर आप जो है ना ये पैसे ख़त्म करके अपने घर का माहौल ख़राब करेंगी, जिससे कि आपके घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, फितने, फसाद आएंगे? आप पसंद करेंगी इस चीज़ को? नहीं करेंगी ना। तो बस आप कोशिश करें कि आप जो है ना महीने के लास्ट में बिल्कुल जो है ना आप ये फजूल खर्चियाँ ना करें। ये फजूल खर्चियाँ बाहर से खाना मंगाना, रोटियाँ मंगाना और जो है ना शॉपिंग करना बिल्कुल अवॉइड कर दें। और कोशिश करें कि महीने के लास्ट में जितना हो सके ना तो आप जो है ना वो अपने राशन को बचाने की करें, क्योंकि बाद वक्त ऐसा भी होता है कि 6-7 तारीख तक जो है ना लोगों की पेमेंट्स नहीं आ रही होती हैं, जिनकी नौकरियाँ होती हैं 8-10 तारीख तक सैलरी शौहरों की आ रही होती हैं। उसमें क्या होता है कि पहली को राशन तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है और वो जो 5 से 6 दिन होते हैं ना, मैं देखती हूँ लोगों को एक दूसरे के दरवाजे चढ़ा के कर्जे मांगते हुए और ना परचून की दुकान से कर्ज उठाने से। उससे क्या होता है कि फिर कर्ज तो हम ले लेते हैं, लेकिन जब तनख्वाह आती है तो हमें फ़ौरन कर्ज उतारना पड़ता है, जिससे कि हमारे पूरे महीने का जो पूरा महीना होता है उसका बजट तबाह बर्बाद हो जाता है। तो बस अब आपने क्या करना है, अब आपने बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना। आपने शुरू के महीने से ही अपने बजट को कंट्रोल करना है, शुरू में बजट को अपने हाथ में रखना है, फजूल खर्ची नहीं करनी, फजूल चीज़ें नहीं खरीदनी, अपने शौहर को परेशान नहीं करना, किसी से कर्ज नहीं मांगना। कोशिश करें कि अपने घर के निज़ाम को अपनी खूबसूरती से चलाएं। आपका जो घर का निज़ाम होगा ना, यकीन करें घर जो चल रहा होता है वो अपनी औरत के निज़ाम से खूबसूरत नज़र आता है। अगर आप किसी फैमिली को देखें ना कि वो वेल मेंटेन है, घर उनका ऑर्गेनाइज है, बच्चे साफ सुथरे हैं, उन्होंने अपनी सफ़ेद पोशी में रहते हुए अपने घर को इतना खूबसूरत रखा, तो समझ जाएं इसके पीछे एक बेस्ट होम मेकर है, एक समझदार माँ की समझदार बेटी और एक सलीका-शुआर हाउस वाइफ है, जिसने इस घर को जो है ना चलाने में अपनी जान लगा दी हुई है। तो कोशिश करें कि ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है कि आप ईद में नए कपड़े पहने, आपके बच्चे नए कपड़े चप्पल पहने, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
لوگوں کو دیکھ کے اپنے گھر کا نظام خراب نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ اس نے تو لے لیا اور میں رہ گئی یا میرے بچے نہیں رہ گئے. آپ بھی سوچیں کہ یہ تو اللہ کی ہے دین، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بعد میں جا کے آپ کے حالاتوں کو بدل دے. میں بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ پر یقین رکھیں، یقین کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں. لیکن اگر اب ہمارے حالات ایسے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے نا وہ اپنے راشن کو مینٹین کرتے ہوئے مہینے کو گزاریں. تو بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ. اگر ولاگ ذرا سا پسند آتا ہے نا آپ کو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کے سبسکرائب کرنے میں 1 سیکنڈ لگے گا اور یقین کریں میری بہت 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 ہیلپ ہو جائے گی. میں بہت خوش ہو جاؤں گی. ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. جو میری پیاری بہنیں کمنٹس کرتی ہیں نا ان کے کمنٹس کا مجھے بہت شدت سے انتظار تھا. اور میری پیاری بہنوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ یار آپ کے بجٹ پلانس ہمیں بہت پسند ہے. میں نے کہا چلیں یہ بھی ایک چھوٹی سی ہیلپ ہو جائے گی کہ اپنی پیاری بہنوں کو آلو گوشت کی زبردستی ریسیپی بھی دے دوں گی جھٹپٹ والی، اور بتا دوں گی کس طریقے سے جو ہے نا آپ پورے مہینے کے اپنے جو ہے نا وہ اپنے جو بجٹ ہے اسے کس طریقے سے اپنے ہاتھ میں خوبصورتی سے چلا سکتی ہیں کہ آپ کی پورے گھر میں خاندان میں واہ واہ بھی ہو اور آپ ایک خوبصورت زندگی بھی گزاریں. تو بس کوشش کریں کہ اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، نماز اپنے وقت پہ پڑھیں تو یقین کریں آپ کے حالات کو بدلنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. استغفار، اگر آپ کے حالات تنگ ہیں یا رزق میں تنگی ہے نا تو آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار ضرور پڑھنا ہے. میرے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جو استغفار پڑھتے ہیں نا لوگ، حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ استغفار پڑھنے سے جو ہے نا تعالیٰ آپ کو اس طریقے سے رزق دیتے ہیں نا کہ آپ حساب بھی نہیں لگا سکتے. تو بس استغفار کو خود پر لازم کر لیں. یار میں ہر ولاگ میں کہتی ہوں کہ استغفار کو خود پر لازم کر لیں. جو بھی مدد مانگنی ہے اپنے اللہ سے مانگیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور زندگی کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں. لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.